آ گیا ایک یتیم بچہ فاطمہ چلا کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے عرض کیا کہ علی ہیں، کچھ فضائل ہیں کچھ مسائل ہوں، فضائل میں نہ رہے بھی مسائل کرو، یہی ہوا نا۔ اچھا حسین ہیں، ان کے کچھ فضائل ہیں کچھ مسائل، فضائل میں لوگ خوش ہوتے ہیں، مسائل پہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ واحد شخصیت ہے پوری دنیا کی کہ اس کے فضائل بھی مسائل ہیں، اس کے مسائل بھی فضائل ہیں۔ دروازہ کا کلاب کیا، شہزادی نے خود کھولا، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ دروازے پہ کھڑا ہے، عجیب و غریب واقعہ ہے، اور اسے اگر عالم اسلام کے دونوں فرقوں کے محدثین نے نقل نہ کیا ہوگا تو میں آپ کی خدمت میں عرض نہ کرتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ چھوٹا بچہ ہے نا، فاطمہ کے دروازے پر، کہا بنت رسول میری ماں بیمار ہے اور 3 دن ہو گئے میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، میری ماں مزدوری کے لیے محنت سے آیا ہے، بیمار پڑی ہے، 3 دن سے گھر میں کھانا نہیں۔ کہا ہے آئی آدم نے فضا کو پکارا، کہا فضا گھر میں کچھ ہے؟ کہا بیوی اگر ہوتا تو حسنین بھوکے مسجد میں نہ جاتے۔ کہا اچھا گھر میں کچھ نہیں؟ کہا کہ نہیں بیوی کچھ نہیں۔ کہا اچھا جا سلمان فارسی کو بلا دیا، علی موجود نہیں، سلمان آئے، وہ چادر اٹھائی بیوی نے جس کے نیچے آئے تک ڈالی ہوئی اور کہنے لگی کہ سلمان جاؤ اس چادر کو فروخت کر دو اور اس سے جو ملے وہ لے آؤ، بچے کو بٹھا دیا۔ کوئی سنیں گے جملہ؟ سلمان فارسی نے وہ چادر اپنے کندھے پہ ڈالی اور مدینے کی گلیوں میں یہ آواز لگاتے ہوئے چلے کہ ہے کوئی رسول کی بیٹی کی چادر خریدنے والا؟ مذاق نہیں ہے یہ جملہ مذاق نہیں ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں سلمان فارسی نے یہ آواز لگائی، ہے کوئی رسول کی بیٹی کی چادر خریدنے والا؟ لوگ جمع ہونے لگے کہ یہ آخری ماجرا کیا ہے؟ ایک پوچھے سے گزرے آواز لگاتے ہوئے، ایک یہودی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد سلمان کو روکا، کہا سلمان کو کہا یہ چادر کس کی ہے؟ کہا محمد رسول اللہ کی بیٹی۔ کہا سلمان 2 تاریخوں کے لیے رک جاؤ۔ سلمان رک گئے، بھاگتا بھاگتا گیا، ایک پرانی پوشیدہ کتاب نکال کے لایا، پرانی کتاب کھولی، کوئی پڑھا نکالا، یہودی نے پڑھا، پھر چادر دیکھی، ہاتھ نہیں لگایا، کتاب پڑھی پھر چادر ملی، پھر پڑھی پھر چادر ملی۔ سلمان کتنی دیر کھڑے رہتے؟ کہا یہودی کیا کرتا؟ کہا یہ توریت ہے اور اس میں لکھا ہوا تھا اس توریت میں کہ ایک دن آخری رسول کی بیٹی کی چادر مدینے کی گلیوں میں بکنے کے لیے آئے گی اور اس کی نشانیاں یہ ہوگی۔ تو میں نشانیاں ملانے کے لیے لے کے آیا تھا، میں نے پہچان لیا یہ واقعی آخری رسول کی بیٹی کی چادر ہے، میں نے خریدی، وہ چادر خریدی۔ کہا اس کے بدلے میں اتنا جو اتنا گیہوں دے دے۔ وہ جو اور وہ گیہوں یہودی نے لا کے سلمان کو دیا، کہا چادر لے، چادر لے، بھائی جو دے دیا نا بدلے میں، چادر لے، کہا کہ دوں گا لیکن چل سلمان چل رسول کے پاس چل، رسول کے پاس چل کے چادر دوں گا۔ جو پہنچایا سلمان نے فاطمہ زہرا کے گھر میں، اور اب یہودی کو لیے ہوئے رسول کی مسجد میں آئے، سلمان نے پورا واقعہ بیان کیا، پیغمبر سنا، پھر مڑے یہودی کی طرف اور کہنے لگے اب یہ چادر لیتا کیوں نہیں؟ اب یہ چادر لیتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جواب دوں؟ کہا جواب دے؟ تو ایک مرتبہ رو کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمان ہو گیا نا یہودی؟ کہا بھائی آپ چادر لے لیں، تو رو کے کہنے لگا جب یہودی ہو کر میں نے چادر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تقریر تمام ہو گئی، جب میں نے یہودی ہو کر اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان ہو کر چادر کو ہاتھ لگاؤں؟ شہزادی کو واپس کر دو،